پیارے دوستو، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب 15ویں رات یعنی شب بارات کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس رات میں پڑھے جانے والی نفل نماز اور ان کا پورا طریقہ ہندی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ آج کی رات میں تمام طرح کے پڑھے جانے والے عمل اور وظائف۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، وقت کم ہے، ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں۔ پیارے دوستو، صرف ایک ہی ویڈیو کے اندر آج کی رات کی عبادت آپ لوگوں کو تفصیل سے بتائی جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج کی رات کی عبادت بہت ہی افضل ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات میں مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک تعالی حرام کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آج کی رات کی عبادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں نماز مغرب کے بعد یعنی آج کا دن پورا ختم ہونے کے بعد مغرب کی اذان ہوگی۔ مغرب کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ مغرب کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد آپ لوگ 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے کچھ اس طریقے سے ادا کریں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو خیر کے لیے، عمر میں اضافے کے لیے پڑھنے ہیں۔ اگلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ تمام طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ تیسرے 2 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھنے ہیں، یعنی زندگی میں کبھی کسی کی سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اس کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ 6 رکعت نفل نماز جو 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں اس کا پورا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگ جس طریقے سے ہر نفل نماز پڑھا کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگوں کو نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ جب آپ لوگ پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ وہیں جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگ قرآن کریم کو لے لیں۔ قرآن پاک کو لینے کے بعد آپ لوگ اس میں سے دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، کیونکہ سورہ یاسین ایسے ہر کسی کو یاد نہیں ہوگی، تو جس کو یاد نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، قرآن کریم کو اٹھا لیں یعنی قرآن پاک کو لے لیں، اس کے بعد سورہ یاسین کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ دعائے نفس شعبان المعظم آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ جیسے ہی یہ تینوں کلام پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً ہی آپ لوگ پھر سے اگلے 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ قرآن پاک کو دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین، 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ دعائے نفس شعبان المعظم آپ لوگ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، ایک مرتبہ سورہ یاسین، 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد ایک مرتبہ دعائے نفس شعبان المعظم آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ دعائے نفس شعبان المعظم ہم لوگ کہاں سے پڑھیں؟ یہ دعا ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پاکستانی پنصورہ ہے تو آپ لوگ اس میں سے بھی جہاں پر شب بارات کی فضیلت، اس کے وظائف، اس کے عمل دیے ہوئے ہوں گے، وہاں پر یہ سورہ دعائے نفس شعبان المعظم کے نام سے آپ لوگوں کو یہ دعا مل جائے گی، تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ 6 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔
یہ تو تھا نفل نماز پڑھنے کا طریقہ مغرب کے بعد کا پہلا طریقہ۔ اب جان لیتے ہیں دوسرا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج کی رات میں آپ لوگ غسل کریں۔ اگر کسی تکلیف کسی پریشانی کی وجہ سے آپ لوگ اگر غسل نہ کر سکیں تو آپ لوگ وضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز آپ لوگوں کو تحیۃ الوضو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسری رکعت نفل نماز میں بھی آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود کرنا ہے، سلام پھیر کر 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا نفل نماز پڑھنے کا دوسرا طریقہ تحیۃ الوضو۔ اب جان لیتے ہیں نفل نماز پڑھنے کا تیسرا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے، جس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ ان نفل نمازوں کو کیسے پڑھیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج کی رات میں آپ لوگ 8 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ 2 سلام کے ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز کر کے آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اب جان لیتے ہیں کہ نفل نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہر رکعت میں ہم لوگوں کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، 8 رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو واللہ احد یہ والی سورہ پوری پڑھنی ہے۔ بتا رہا ہوں، قل هو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے امید ہے ہر ایک انسان کو یہ سورہ اخلاص ضرور یاد ہوگی۔ تو پیارے دوستو، 8 رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 8 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ جان لیتے ہیں کہ ہر رکعت نفل نماز میں کس طریقے سے پڑھیں گے، بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طریقے سے ہر نفل نماز کی نیت کی جاتی ہے اسی طریقے سے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ پہلی رکعت میں ہم لوگ جب نیت کرتے ہیں تو ثنا یعنی سبحانہ پڑھتے ہیں، ثنا یعنی سبحانہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے سے جب آپ لوگ تیسری رکعت نفل نماز کے لیے اٹھیں گے تو تیسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو تیسری رکعت نفل نماز میں بھی پڑھ لیں، رکوع سجود کریں، رکوع سجود کرنے کے بعد آپ لوگ چوتھی رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت نفل نماز میں بھی ٹھیک اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور رکوع سجود کریں۔ چوتھی رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد سلام پھیر لیں۔ یہ ہو گئی 4 رکعت نفل نماز آپ کی ادا۔ اسی طریقے سے اگلے 4 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں۔ یہ تو ہو گئے 8 رکعت نفل نماز۔ اب جان لیتے ہیں جو 8 رکعت نفل نماز ادا کیے ان کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے قبر کے عذاب سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو 3 طرح کے نفل نماز پڑھنے کے طریقے بتائے، تو آپ لوگ ان طریقوں سے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ توبہ استغفار کی تسبیح کثرت سے اس رات میں پڑھیں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں
शब बारात की रात में किया जाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा अमल बहुत ही आसान है। प्यारे दोस्तों, इस रात का पहला अमल है, शब बारात की रात में सूरह यासीन को 3 बार अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसको पढ़ने की फजीलत यह है कि रिस्क में इजाफा होगा, उम्र लंबी होगी, अचानक आने वाली आफतों से, बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबतों से वो शख्स महफूज रहेगा। इस रात में किया जाने वाला दूसरा अमल यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी आज की रात में अगर कोई शख्स 7 मरतबा सूरह दुखान को पढ़ता है तो उसको पढ़ने की फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक ताला उसकी दुनियावी 70 ज़रूरतें पूरी फरमाएगा और आखिरत की 70 दुआएं या 70 ज़रूरतें उसकी कबूल फरमाएगा। सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़नी है और इसके साथ साथ सूरह यासीन इस रात में 3 मरतबा पढ़नी है। इसको पढ़ने की बहुत ही बड़ी फजीलत है। इसके साथ साथ आप लोग शाबानुल मुअज्जम के महीने की 15 तारीख का रोज़ा रखें, इसकी बहुत ही बड़ी फजीलत है। जो कोई शख्स ये रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। तो आप लोग 15 तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। जो भी वज़ाइफ मैंने बताए वो भी समझ में आ गए होंगे, जो नफल नमाज के तरीके बताए वो भी समझ में आ गए हों। तो मुझे उम्मीद है तो आप लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला शाम को 5:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब बारात की रात के वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।